السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین کرام، عام طور پر آدمی موت کو ایک مشکل ترین امر اور ایک بھیانک خواب تصور کرتا ہے کہ خطرناک معاملہ ہے، یہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، بہت بڑا حادثہ تصور کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک حد تک ایک بات درست ہے کہ بہت بڑی چیز ہے جس سے ہم سب کو دوچار ہونا ہے، اور کب ہونا ہے وہ بھی نہیں معلوم ہے۔ تو کوئی ٹائم تو ہے مقرر، لیکن وہ ٹائم ہم کو نہیں معلوم ہے، چاہے بچپن میں یا جوانی میں، بڑھاپے میں، کبھی بھی آدمی اٹھا لے جائے، یہ بھی معلوم ہے ہم کو۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، بھائیوں، کرنے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ہم کو تیاری کر لینا ہے، بس۔ اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور نہ ٹل سکتی ہے یہ چیز۔ اس کی تیاری کر سکتے ہیں ہم، تیاری کر لینا۔ تیاری کر رہے تو بہت اچھا ہے، اگر تیاری کر کے نہیں رہے پھر بڑا مسئلہ ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم کو اللہ کے پاس اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے قیامت تک کی پیدا ہونے والی مخلوق کو اللہ کے فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ مخلوق بنا رہا دنیا کے اندر، تو فرشتے چونک گئے، اتنی بڑی تعداد کہاں سمائیں گی، اتنی بڑی تعداد زمین پر کیسے بسے گی؟ اللہ نے فرمایا پوری آبادی ایک ساتھ نہیں رہنے والی یہاں پر، بولے آئیں گے جائیں گے۔ دنیا جب سے بنی نا تب سے لوگ آتے گئے، ہے کیا پورے وہ لوگ نہیں ہے نا؟ تو بولے آئیں گے بھی اور جائیں گے۔ بولے وہ کیسے؟ موت رکھوں گا، میں موت رکھ دوں گا، چلتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ دنیا میں لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اس سلسلہ تھا موت کا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ جب موت اگر ہے تو ان کا جینا ہی مشکل ہو جائے گا۔ جب آدمی کو یہ پتہ چلے گا ہم کو مرنا ہے، ختم ہونا ہے، تو پھر آدمی کے جینا اور زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا نا اس کو۔ ارے کبھی بھی ختم ہو جاتا ہوں میں، ڈر اور خوف کے مارے تو آدمی اس کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایسا نہیں، بلکہ ایسا ہوگا کہ ان کے اوپر میں تمنائیں ڈال دوں گا، امیدیں رکھ دوں گا ان کے اندر، پلان، آرزویں ان کے اندر رکھ دوں گا میں۔ ان تمناؤں کے بلبوتے پر آدمی اپنی دنیا کو آباد کر رہا ہوگا، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہر آدمی کا ایک پلان ہے، ایک آرزو ہے، ایک نقشہ ہے اس کی زندگی کا۔ اس نقشے کو سامنے رکھ کر آدمی آگے بڑھ رہا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ بنانا ہے، میرے لیے یہ، میری بیوی کے لیے یہ، میرے بچوں کے لیے یہ، میرے بھائیوں کے لیے یہ، جی اتنے دنوں کے اندر اتنی ترقی کرنا، میرا یہ مکان ہو، میری یہ دکان ہو، میرا ایک کاروبار ہو، میرا ایسا بنگلہ ہو، جی ایک پلان ہے۔ وہ پلان کو سامنے رکھ کر آدمی جی رہا ہوتا ہے، تو اس کی دنیا ویران نہیں آباد، یہ دنیا آباد انہی امیدوں پر ہے، انہی آرزوؤں پر ہے، انہی پلانوں پر دنیا کی زندگی چل رہی ہے۔ آدمی ایک بڑا پلان لے کر پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 50 سالہ، 60 سالہ پلان، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کل وہ اس دنیا سے اٹھنے والا ہے، اس کو پتہ نہیں، وہ چل رہا ہوتا، زندگی گزار رہا ہوتا وہ، ٹھیک ہے، مجھے ایسا کرنا ہے،
مجھے ایسا ہونا. تو دنیا کو اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو یہ مخلوق پوری نہیں رہے گی، آئے گی جائے گی موت کے ذریعے سے. تو موت ایک برحق چیز ہے، ہم سب کو معلوم ہے. اب ہم کو جو کرنے کی چیز ہے وہ یہ میرے دوست بزرگوں، اس کے لیے تیاری کر لینا ہے. بس یہی ایک کام کر سکتے ہیں. اگر ہم نے تیاری کر لیا تو بہت اچھے مبارکباد کے مستحق ہے. نہیں کیا نا تو پھر تباہی ہے ہمارے لیے. موت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ موت ایمان والے کے لیے تحفہ ہے، تحفۃ المومن، مومن کا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. اور وجہ یہ ہے کہ اس موت کے ذریعے سے آدمی اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے ایمان والے کے لیے موت ایک تحفہ ہے. اور قرآن مجید میں بات ارشاد فرمائی گئی کہ موت کی تمنا کرنا یہ علامت ولایت میں ہے. کوئی آدمی اللہ کا محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اللہ کا ولی ہے، انہیں موت کی تمنا کرتا. علامت ولایت بتایا گیا ہے موت کی تمنا کرنا. اللہ پاک نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہودی اپنے آپ کو اللہ کے چہیتے کہتے تھے. وہ لوگ ہم اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں آیت اتاری کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لوگوں سے کہیے کہ اگر تم اللہ کے محبوب ہے تو پھر ایسا کرو کہ موت کی تم تمنا کرو. اور اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب موت کی تمنا کرتا ہے، موت کو چاہتا ہے. وہ اس دنیا سے نکل کر اللہ کے پاس پہنچنا چاہتا ہے. اچھا، ایک اور حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا فرمائی، اللہم حبب الموت الی من یعلم انی رسولک، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ، موت ہر اس شخص کے پاس پسندیدہ کر دیجئے جو میری رسالت کی تصدیق کرتا ہو، جو مانتا ہو کہ میں آپ کا رسول ہوں. یعنی ایمان والا کو موت پسندیدہ بنا دیجئے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے. اب یہاں پر حدیث میں ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ موت مومن کے لیے پسندیدہ چیز ہے، اللہ کا تحفہ ہے. قرآن مجید کی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ علامت ولایت ہے، یہ اللہ کے محبوب ہونے کی علامت ہے کہ موت کی تمنا کر رہا ہے. اور ادھر حدیث میں پھر یہ دوسری حدیث میں ایک بات کہی، وہ بھی حدیث ہے، اس کے اندر یہ بات فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے. یہ وہ مقامات ہوتے ہیں قرآن و حدیث کے اندر جہاں آدمی کو ایک مستند عالم کی ضرورت پڑتی ہے، جس نے باضابطہ کسی مدرسے سے، علماء ربانیین سے قرآن مجید احادیث مبارک سا ہو، تب وہ بتائے گا اس کا حل. وہ لوگ جو یوٹیوب کے ذریعے سے یا مطالعے کے ذریعے سے حدیث پڑھ لیے، قرآن مجید پڑھ لیے، اب اس حدیثوں کو بیان بھی کرنا شروع کر دیے، اب بلکہ درس قرآن بھی دینا شروع کر دیے، وہ یہاں پر گمراہی کے اندر پہنچ جاتے ہیں. ان کو جگہ نہیں ملتی. قرآن مجید میں ہے، حدیث میں ہے ایسا، پھر دوسری حدیث میں ایسا ہے. تو اس کا حل وہ عالم بتائے گا آپ کو جس نے باضابطہ مستند طور پر کسی مدرسے سے پڑھا ہو، سیکھا ہو. 9 سال 10 سال جس نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ صرف کیا، وہ یہاں پر بتائے گا آپ کو. لیکن جو یوٹیوب کے ذریعے سے اور کتابوں کے ذریعے سے، لٹریچر کے ذریعے سے جنہوں نے حدیثوں کو سیکھ لیا اور حدیث کے دعویدار بن گئے اور وہ ترجمان بن گئے حدیث کے، وہ قرآن مجید کے ترجمان بن گئے، انہیں یہاں گمراہی ملتی ہے ان کے پاس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حدیث میں ارشاد فرمایا لا یتمنین احدکم الموت، تو اس کے اندر یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ موت کی تمنا مت کرو اس مصیبت کی وجہ سے جو مصیبت تم پر آئی ہے. بیماری ہے، ختم نہیں ہو رہا، تکلیف کرا رہا ہے، اللہ موت تو دے، یہ نہیں.
قرضوں کے جنجال میں پھنسے ہوئے، ارے موت آ گئی تو اچھا تھا، کسی الجھن میں پھنسے ہوئے، موت آ گئی تو قصہ ختم تھا، یہ اس سے منع کیا گیا۔ تو دوستو اور ساتھیوں، موت کے بارے میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ موت کی تیاری ہم کر سکتے ہیں، اور اسی کے ہم مامور ہیں، اسی کے ہم ذمہ دار، یہ ہم کو کرنا ہے، مجھے اور آپ کو۔ کیا ہے اس کی تیاری؟ دیکھ لینا، فرائض پورے ادا ہوئے نہیں بھی ہمارے، کہیں کھوٹ ہے کیا، کہیں جھول ہے کیا، کس عمر میں ہم نے نمازیں پڑھنا شروع کی، کب سے پڑھنا تھا ہم کو، کتنا چھوڑ دی ہم، 5 سال چھوڑ دی ہم، 20 سال سے پڑھ رہے، 21 سال سے پڑھ رہے تھے، پچھلے 5-6 سال چھوڑ دیے۔ وہ نمازوں کی قضا کر لینا، واجبات کی قضا کر لینا، کسی کو دینا ہے باقی تو وہ ادا کر دینا، زکوٰۃ باقی ہے تو وہ ادا کر دینا، حج ذمے میں ہے تو وہ ادا کر دینا۔ جی اگر نہیں ہے کیش تو ورثہ کو کہہ دینا کہ بھئی یہ زکوٰۃ ہے، یہ فلاں رقم ہے، فلاں کو دینا، وہ دے دینا، لینا۔ یہ ہے میرے دوستو موت کی تیاری۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، ایک مرتبہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے پاس تھے، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی اور افراد نہیں ہے، تو حضرت نے ایک بات فرمائی، الحمدللہ میں موت کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا ہم کو تو سمجھ میں نہیں آیا موت کے لیے، موت آئے تو چلے جانا ہے دنیا سے، اس کے تیار، موت کے لیے تیار، تو بھائی ایسا بھی جانا ایسا بھی جانا۔ حضرت نے فرمایا بڑے عرصے بعد ہم کو پتہ چلا کہ موت کا ماننا ایک الگ چیز ہے اور موت آنے پر چلے جانا الگ چیز ہے، لیکن موت کے لیے تیار رہنا ایک الگ چیز ہے۔ یہ چیزیں پورے کلیئر کر کے بیٹھے آپ تو یہ سمجھو موت کے لیے تیار ہیں۔ یہ اگر کلیئر نہیں کریں، نمازیں پھنسی ہوئی ہے، حج کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے، واجبات پھنسے ہوئے ہیں، جی اپنی شادیوں کے زمانے میں سسرال سے ہم نے پیسے اینٹھے ہیں، جی کسی کے ڈبائے ہم، کسی کی زمین کھائے ہوئے ہم، جی کسی کو ستائے ہوئے ہم، یہ سب کلیئر نہیں کرے تو موت کے لیے تیار نہیں سمجھا آپ، یہ موت کے لیے تیار نہیں، پھر اس کی پکڑ ہوگی۔ جو بندہ ان تمام چیزوں سے کلیئر ہو جاتا ہے نا، جھنجھٹوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور اس کی بڑے پلان نہیں ہے، اس کی زندگی گزار لے رہا، بس حلال روزی کما رہا، لیکن بڑے لمبے پلان نہیں ہے اس کی، مت مزے میں بھی رہو، مزے میں بہت مزے میں بھی رہو، کسی بھی وقت میں وہ نکل سکتا ہے دنیا سے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی جھمیلہ ہی نہیں اس کا، نہ اس کو دینا نہ اس کو دینا، نماز نہ روز سب کلیئر کر کے بیٹھا، صدقات وغیرہ سب کلیئر کر کے بیٹھا، تیار ہے شخص، یہ تیار، اللہ ہم کو بھی ایسا تیار رکھے، اس کی ہم تیاری کر لیں بس، تو پھر موت آئے تو بھی پریشان نہیں ہوں گے، پھر بلکہ موت آئے تو خوش ہوں گے اس وقت میں۔ یہ سب معاملے کلیئر کر کے اللہ کو راضی کرتے ہوئے، جی اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے روتے دھوتے زندگی گزاریں، تو میرے دوستو یاد رکھو جب موت آئیں گی تو خوشی سے جائیں گے آپ۔ کہنے والوں نے کہا نشان مرد مومن بات گویم، جو مرگ آیا تبسم بر لب اوست، میں ایمان والے کی نشانی میں تم کو بتاتا ہوں کہ جب موت آ جاتی ہے نا تو اس کے ہونٹوں پر ہنسی آ جاتی ہے، مسکرا پڑتا ہے وہ، ارے اس دن کے لیے تو میں تیار، خوش رہتا ہے وہ، ایک دن تیار تھا نا وہ، مسئلہ ٹینشن نہیں ہو، جانا ہے، اعمال پہلے بھجا دیا تھا، اب اس اعمال کی جزا کے لیے جا رہا وہ، جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی کے دن اور رات بتایا تھا، راتوں میں آہیں بھری تھی، بار بار ہاتھ اٹھایا تھا، بار بار اللہ کو یاد کیا تھا، ڈرا ہوا نہیں گزار رہا تھا، سہما ہوا نہیں گزار رہا تھا، اس اللہ کے پاس جا رہے نا، جس اللہ کو منا لیا وہ جا رہے، مزہ ہی مزہ ہے۔ سری فارسی والوں نے ایک بات کہی، یادداری کے وقت زیادہ نے تو ہما خندہ بودن تو گریاں، یاد رکھو کہ جب تم دنیا میں آ رہے تھے تو سب ہنس رہے تھے، باپ بھی خوش تھا، ماں بھی خوش تھی، نانا بھی خوش، نانی بھی خوش، دادا بھی خوش، دادی بھی خوش، بھائی بھی خوش، بہنیں بھی خوش، سب میکے والے بھی خوش، سسرال والے بھی خوش، پوری خوشیاں مٹھائیاں بٹ رہی تھی، لیکن تم روتے ہوئے دنیا میں آئے تھے۔ جب تم آئے تھے نا، انسان جب آیا دنیا میں تو رو رہا تھا، سب خوش تھے۔ فرمایا تم زندگی کچھ ایسی گزارو کہ جب تم دنیا سے جاؤ نا تو دنیا رو رہی ہو، تم مسکراتے ہوئے چلے جاؤ دنیا سے، یہ کام ہے۔
دنیا رو رہی ہو پوری، دنیا صدمے سے رو رہی ہو، لیکن تم ہنستے ہوئے خدا کے پاس چلے جاؤ، تم زندگی ایسی گزار لو، بس کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، معاملہ کلیئر کر کے رکھے گا۔ اور جنہوں نے ایسا معاملہ کلیئر کر کر رکھا وہ دنیا سے ایسے ہی گئے اور ایسے ہی جا رہے ہیں۔ غالباً علاء الدین عطار یا فرید الدین عطار کے بارے میں آتا علیہ الرحمٰ، نوجوان تھے، ادھر کا کاروبار کرتے تھے، شیشیاں تھیں، کاروبار کرتے، دکان پہ بیٹھے ہوئے، ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا، غور سے دیکھ رہا تھا دکان کو، کیا دیکھ رہے بولے؟ یہی دیکھ رہا ہوں، شیشیاں بہت ہے، اتنے شیشیوں میں سے تمہاری جان نکلے تو بہت لمبا ٹائم لگتا نا، بول کے دیکھو شیشیاں بہت رکھے ہو نا تمہارے پاس، بولے ایک آدھ باٹل تو شیشیاں لائن لگی ہوئی ہے، سب میں تمہاری جان اٹکی ہوئی ہے نا، بولے۔ غصہ آ گیا، ارے خرید رہا نہ کر رہا، یہ کیا باتیں کر رہا بھائی، ٹینشن دے رہا، کاروبار نے بول کے پہلے ٹینشن، ایک الگ ٹینشن بتا کر، اللہ کے بندے کیا بول رہے تم؟ بولے نہیں ہوئی، اتنے شیشیاں بہت رکھی ہوئے تمہارے، ایک ایسا جاتی کی جان ان کے دے رہا ہوں۔ بولے جیسی بابا تیری جان جاتی میری ویسی جان جاتی، بولے میری جان میری موت بول رہے تم۔ لیٹ گئے، کپڑا اوڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، وہ سمجھے کہ ایسا کر رہا کوئی، جا کے دیکھے چلے گئے دنیا سے، ارے میری موت ویسی، دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی، ارے کیا موت ہے، کیا زندگی ہے، وہ ارے اپنے اختیار سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، سکون سے کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہا ہے۔ بزرگوں نے بڑے اچھی بات کی، دعائے جملے کہ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دل کی دنیا بدل گئی، سب چھوڑ دیا اور اللہ کے حوالے ہو گئے، بہت بڑے اللہ والے بنے پھر وہ بھی۔ تو میرے دوستو، ہم بھی ایسے کوئی شیشیاں اٹکا کے رکھ لیں گے نا تو بہت مشکل ہوتی ہے ہمارے لیے، جیسے انہوں اٹکا کے رکھے تھے شیشیاں لمبے، اب ہمارے بھی شیشیاں بھرے ہوئے چو طرف، وہ ایک مسئلہ، وہ ایک مسئلہ، وہ ایک دکان، ایک مقدار، ادھر ایک فیکٹری، ادھر ایک فیکٹری، ادھر سے ایک کار، ادھر سے ایک کار، حتیٰ کہ اعتکاف میں بیٹھے تو بھی کالنچ کالا ہے، نہیں ہے، حج پہ گئے تو بھی کالنچ ہے، عمرے پہ گئے تو بھی کالنچ ہے، رات میں بھی کال ہے، دن میں بھی کال ہے، میٹنگ آن لائن میٹنگ چل رہے ہیں، آن لائن کانفرنس، اتنے شیشیاں رکھنے بعد میں کیسا جاتے ہیں، شیشیاں بہت ہو گئے ہمارے، ان کو ایک دکان میں شیشے تھی، یہاں چاروں طرف پوری دنیا میں بکھرے ہوئے شیشے پڑے ہمارے۔ میرے دوستو، موت کے لیے تیار رہو، ہمیشہ موت کے لیے تیار رہو۔ آپ بولیں یہ کیا کر رہے ہیں تو ہم بات سننے کے جب نماز پڑھنے کا تو موت لے کے شروع کر دی، ایک جنرل بات بتا رہا ہوں، جاتے خود جاتے، ایسا مسئلہ نہیں ہے کچھ بھی، پریشان کو ایسا بولے تو کچھ جاتے نہیں کوئی بھی، ٹائم آپ خود جاتے کوئی بھی، پہلے نہیں جاتے۔ ہمارے استاد طیہ صاحب رحمۃ اللہ دارالعلوم حضرات میں پڑھ رہے تھے، سراجی کا مسئلہ تھا، میراث کے مسائل کتاب ہے وہ، اب وہ انہیں مرا تو کتنے بہنیں اتنے رہے، بھائیاں اتنے رہے تو کتنے پیسے آتے کہ وہ حسابہ کرنے کا رہتا وہ، اب بہت پھسم پھنسی رہتی ہے اس کے اندر۔ تو ہمارے کو ایک آئیڈیا دیا مجھ سے ہمارے، ایک کام کرو، اپنے خاندان میں جتنے سب کو ایک ایک کو مار کے حصے بنا والے، خالو مر گئے تو خالو کی بیٹیاں کتنے بیٹے کتنے، ایسا نہ کرو، اس میں ذرا حل ہو جاتا۔ تم بولے گا یہ کیا کرے پورے خاندان، تمہارے لکھنے سے نہیں مرتے نامیاں، بولے تم نہ حصے بنا رہے تو مرتے گا، بولے ماموں کا حصے بنائے، ماموں چلے گئے، دو بیٹے دو بیٹیاں تھے، نہیں مامی ایک تھے، مرتے کیا، تم حصے بنا تو کیا ہونے والا ہے، مسئلہ حل ہو جاتا، تمہارا سبق یاد ہو جاتا نا تم لوگوں کو، بولے تو ایسا ہی ہے۔ میں جو بول رہا ہوں اس سے مرتے کرتے کوئی بھی نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھیا میرے دوستو، موت کے لیے تیاری کر لو، کبھی بھی جائیں گے دنیا سے، کبھی بھی جائیں گے دنیا سے، تیار رہو، ادھر کی دنیا کو آباد کر کے رکھو آپ، نمازوں کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے فرائض اور واجبات کو کلیئر کر لو، لینا دینا تو کلیئر کر کے رکھو، سب کلیئر کر کے رکھو، تاکہ جب بھی آئے تو ہم کہیں کہ لبیک، ہم تیار ہیں۔ لیکن سب اٹکا کے رکھ دیا آپ، نمازوں کا مسئلہ، روزوں کا مسئلہ، حج نہیں ہوا ہمارا، لوگوں کو دینا ہے، کسی کی زمین کھائے ہوئے، کسی کے پیسے 1 لاکھ روپے، کسی کو کچھ لے کے رکھے ہیں، سسرال سے پیسے لے کے رکھے تھے، باہر کے ناک پکڑ توبہ کر لی، ناک پکڑے توبہ کا تو نہیں ہوتا نا، تیرے صاحب کو دینا پڑتا، یہ تو وہاں کے ٹانگ کھینچنے والے پکا
100% बोल रहा हूँ, यहाँ पर बजने बैठ के बोल रहा हूँ आपको, अगर ससुरे साहब से 50 साल से पहले अगर राडो घड़ी लिए हैं, चेतक लिए हैं जी, 2000 रुपये लिए हैं, तो वो पूरे क्लियर करके रख लेना। अगरचे कि हम दादा नाना बने हुए होंगे, वो क्लियर करके रखे तो मौत के लिए हम तैयार हैं, वरना तो नहीं है। समझा दे अल्लाह कह रहे कि मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम हमेशा मौत के लिए तैयार रहें। बस तैयारी का मकसद मतलब ये सब साफ करके रखो, जब भी आ जाए बिस्मिल्लाह तैयार, नहीं तो भी परेशानी होती है। जैसे बाहर एक आदमी है ना, कमारा खाना 10 साल से एकदम लग गया, खुरूज बोल के लग गया, जा बोल के लग गया, कुछ परेशान होता उन्हें, कुछ बना के नहीं रखा ना इंडिया में उन्हें, कुछ भी अपने देश में कुछ बना के नहीं रखा ना उन्हें, शट करके नहीं रखा उन्हें। एक अब नहीं बोलता क्या करूँ, अरे वो परेशान, कहीं हार्ट अटैक ही आदमी का, अरे क्या करो जाके, अब कैसा करो मैं, क्योंकि तैयार कुछ आबाद करके नहीं रखा ना। लेकिन दूसरा बंदा उसके साथ ही है, लेकिन उन्हें जो हिसाब किताब कितने गुजारा, बहुत सलीके कितने गुजारा, पूरा अपने देश में सेटिंग करके रखा उन्हें, उसको अगर लग गया तो वेरी गुड, जाओ तो मुझे रहना ही मैं होता, मैं जाना का चूंकि ऐसा भी मैं बल्कि इन्हें खुद ही निकल सेट कर, इन्हें खुद निकल के आता बंदा। हाँ, बाद बुजुर्गों के वाक़यात ऐसे हैं जिनकी मौत का वक्त आया ना, बीमारी बहुत है। याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, भोपाल के बड़े बुजुर्ग, कि जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया ना, सेहत बहुत ख़राब होने लगी, तो दोस्त अहबाब मुरीदीन आके तसल्ली देने लगे कि इंशाल्लाह सेहत हो जाएंगे। बोले क्या बात बोल रहे हैं? बोले तुम, बोले सेहत हो जाएंगे, बोले अभी यहीं चलो, बोले पड़े इधर, अरे मैं इस दिन की तैयारी कर रहा था, तुम बोल रहे अभी नहीं मरते, भी अच्छी बात बोल रहे हैं, आइंदा खबरदार ये बात नहीं बोलना, मौत की हुस्न खातिमा की दुआ करो, मुझे जाना है यहाँ से। बोले क्या बात कर रहे हैं तुम? बोले मैं इस दिन की तैयारी कर रहा हूँ बाबा, मैं इस दिन के लिए इंतजार कर रहा था, मुझे जाना है। अब तुम बोल रहे अच्छा हो जाते, फिक्र न करो, परेशान न करो, नहीं जाते तुम बोले मैं जाने को ऐसे बैठो, तुमने को जाओ बोल रहे मेरे को बोले। ये रहता अल्लाह वालों का मौत, ये है विलायत की अलामत कि ये मौत अल्लाह के पास जाना चाह रहा है। अल्लाह मुझे भी ऐसा बना और आपको भी ऐसा बना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।